آج کی نشست میں ایک اور سوال یہ ہے کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق کیا ہے؟ یہ ابھی بحثیں چلی ہیں، پہلے تو ایسے نہیں ہوتا تھا، عورتیں ایک ہی طرح نماز پڑھتی تھیں۔ اب یہ جتنے عربی کو نہ جاننے والے اور محض اردو کی کتابوں کی حدیثیں دیکھ دیکھ کے مسائل کا استنباط کرتے ہیں نا، یہ فتنہ اس وقت سے پھیلا ہے کہ عورتیں بھی ایسی ہی نماز پڑھیں جیسے مرد پڑھتے ہیں۔ عورتوں اور مردوں کی نماز میں شامی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرق گنوائے ہیں، پہلے ہم وہ گن دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے اس پہ کہ اصل میں اس اختلاف کی وجہ کیا۔ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بحث کی ہے کہ اور انہوں نے عورتوں اور مردوں کی نماز میں زیلعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے 10 فرق لکھے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عورت تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے گی کندھوں تک، وہ کندھوں سے زیادہ اٹھائے گی تو مردوں کے برابر ہو جائے گا۔ اس سے منع کیا کہ عورت اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں وہ اپنے بازو کو کف سے باہر نہیں نکالے گی، اس لیے کہ اگر اس کی کلائی نظر آتی ہے تو کلائی آغاز ہے عضو کا جو کوہنی تک جاتا ہے، تو اس کی کلائیاں ڈھانپی بھی ہونی چاہیے، سطر میں ہونی چاہیے۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ وہ ہتھیلی پر ہتھیلی رکھے گی اپنے سینے کے نیچے، یعنی جو ابھار ہیں ان کے نیچے اپنی ہتھیلی پر ہتھیلی رکھے گی، ہاتھوں کو باندھے گی نہیں۔ چوتھا فرق انہوں نے کہا کہ رکوع کے لیے وہ تھوڑا جھکے گی، مرد کے لیے حکم ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں اتنا جھکتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کا سر مبارک، کمر اور پیٹھ ایک لیول پہ آ جاتی تھی۔ ایک جگہ آتا ہے کہ ہم میں سے کوئی پانی کا بھرا ہوا پیالہ رکھ دیتا تو ہموار سطح پہ رکھتا، اس میں چھلک پیدا نہ ہوتی۔ لیکن عورت کے لیے حکم الگ ہے، وہ یہ ہے کہ بس اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ رکوع میں تھوڑا سا جھک جائے، اس کی انگلیاں اس کے گھٹنوں کو چھو لیں۔ مرد میں بھی ایسے ہو سکتا ہے، مثلاً وہ آیا نماز پڑھنے کے لیے، امام صاحب رکوع میں گئے تھے، تو اب وہ کیا کرے، وہ جلدی سے شامل ہوا، اگر اس کی انگلیوں نے گھٹنوں کو چھو لیا تو اس آدمی کا رکوع ہو گیا، اور جب رکوع ہو گیا تو اسے رکعت بھی مل گئی۔ پانچواں فرق یہ انہوں نے کہا ہے کہ مرد جیسے انگلیاں کھولے گا اپنے رکوع میں اور گھٹنے کو پکڑے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں انگلیوں کو آپس میں ملا لیتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں کو کھلا کر دیتے تھے، فل کھول دیتے تھے جب رکوع میں جاتے تھے، اور گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے۔ عورت ایسے نہیں کرے گی۔ پانچویں فرق میں انہوں نے بیان کیا کہ عورت اپنی انگلیاں بند رکھے گی اور بس وہ رکوع تک پہنچے۔ نماز میں ترمذی کی روایت میں آیا ہے، یہاں ایک اور بات بھی عرض کرتے چلیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہتے تھے تو نشر اصابع، اپنی انگلیوں کو کھول دیتے تھے۔ ہم نے ایک صاحب کو دیکھا کئی مرتبہ نماز پڑھتے ہوئے ایسے کرتے تھے، تو حقیقت میں خیال آیا کہ یہ اتنی لمبی داڑھی ہے اور یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، اس حدیث کا مفہوم انہیں معلوم ہوگا، چلو پوچھ لیتے ہیں، شاید ہم سے غلطی ہو۔ تو انہوں نے کہا ترمذی میں آیا، حدیث میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کی انگلیاں کھول دیتے تھے۔ ہم نے کہا حضرت یہ امت میں کس نے اختیار کیا ہے؟ کہنے کہ کسی نے کیا ہے یا نہیں کیا، میں اہل حدیث پہ عمل کرتا ہوں۔ ہم نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انگلیاں کھول دیتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے نہیں ہاتھ کرتے تھے کہ انگلیاں بند ہو جائیں، ایسے نہیں کرتے تھے، ایسے مٹھیوں کی طرح نہیں کرتے تھے۔ کھولنے کا مطلب یہ تھا کہ قبلہ رخ ہوتے تھے دونوں ہاتھ، اور انگلیاں جیسے جتنی انسان کی کھلی ہوتی ہیں بس اتنی ہی کافی ہیں، ایسے نہیں کرتے تھے۔
پھر سوچتے رہے، پھر کہنے لگے کون کہتا ہے؟ میں نے کہا جی جو بھی کہے، یہ جو آپ کرتے ہیں یہ کون کہتا ہے؟ کہنے لگے حدیث سے میں یہی سمجھا۔ میں نے کہا میں بھی یہی سمجھاؤں، یہ تمہاری سمجھ کا کیا اعتبار ہے؟ میں نے کہا باغے تو جھگڑا ہی پھر شروع ہو جائے گا۔ جی تو چاہتا تھا کہ پوچھوں حضرت آپ کی سمجھ کا کیا اعتبار ہے؟ لیکن یہ براہ راست حدیثوں کو دیکھ کے نا پھر اتنی ہی سمجھ آتی۔ فقہا نے اس حدیث پہ بحث کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو کھلا رکھتے تھے۔ کھلا رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ مٹھیاں نہیں ہوتی تھیں۔ اب بھی بعض لوگ آپ دیکھیں نا ایسے کرتے ہیں، ایسے اللہ اکبر کرتے ہیں، انگلیاں آدھی آدھی ٹیڑھی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ انہوں نے کہا عورت اپنی انگلیوں کو کھول کے گھٹنوں کو نہیں پکڑے گی۔ اسی طرح وہ اپنی انگلیوں میں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پہ رکھے گی۔ ساتواں انہوں نے فرق بیان کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اپنے گھٹنوں کو وہ موڑے گی بھی نہیں۔ مردوں کو بعض اوقات گھٹنے موڑنے پڑتے ہیں قد کی وجہ سے اور وجوہات سے، عورت بس صرف رکوع کرے سیدھا سادہ اور اپنی انگلیوں کو اپنے گھٹنوں پہ لے جا کر رکھتے۔ کتنے ہو گئے؟ 7۔ 8واں فرق انہوں نے بیان کیا کہ رکوع اور سجدے دونوں میں وہ اپنے جسم کے ساتھ بازوؤں کو ملائی گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مردوں میں طریقہ یہ تھا کہ وہ جب گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے تھے تو اپنی دونوں کوہنیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلوؤں سے الگ کرتے۔ ساری نماز میں آپ کو اس بات کا بڑا اہتمام تھا کہ بازو جسم کے ساتھ اگر متصل رہیں گے تو پسینہ آئے گا۔ اتنی لمبی رکعتیں پڑھنا، 5 8 پارے ایک رکعت میں پڑھنا، اگر وہ جسم کے ساتھ ملیں گے تو پسینہ آئے گا، پسینے سے بو پیدا ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس سے دور رہتے تھے۔ حتیٰ کہ منع فرماتے تھے کہ مسجد میں آؤ تو کچا پیاز کھا کے نہ آنا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ فرشتوں کو تکلیف اس وقت پہنچتی ہے جب تم میں سے کوئی آدمی نماز میں اس کے دانتوں میں جو غذا پھنسی ہوئی ہے اسے اپنی زبان کے ذریعے نکالتا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ سڑان پیدا ہو جاتی ہے، بو پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے کہا تم جانتے نہیں کہ جب تم خدا کا کلام پڑھتے ہو تو فرشتے تمہارے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھ دیتے ہیں اور یہ ان کی غذا ہے۔ وہ کلمات کے ذریعے ان کو طاقت ملتی ہے۔ اللہ کے ذکر کو وہ اپنے فرشتے جس جسم کے اس نور میں جب شامل ہوتا ہے اللہ کا ذکر تو اس کو قوت اپنی محسوس کرتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کے قریب سیدنا مسیح علیہ السلام قیامت پہ جب آپ نے حالات بیان کیے ایسے ہو جائے گا، بھوک پڑ جائے گی، ایک قلعے میں بند ہو جائے، تو عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول پھر لوگ کھائیں گے کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس دن غذا میں وہ چیز کام دے گی جو اللہ کے فرشتوں کی غذا ہے۔ بڑے حیران ہوئے لوگ، ان کا اللہ کے رسول کیا؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کے فرشتے اسے پڑھتے ہیں اور انہیں ان کے نور میں مراد یہ تھی کہ قوت آتی ہے، اور آپ نے فرمایا تم اس دن پڑھو گے تو ان کلمات کے ذریعے تمہارا جسم باقی رہے گا، یعنی روح باقی رہے گی، زندگی باقی رہے گی، مراد ساری حدیث سے یہ۔ تو اس لیے عورت اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو اتنا دور اپنی کونیوں کو پہلو سے رکھتے تھے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے غور کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پھیلا کے ہاتھ رکھے کہ ایک بکری کا چھوٹا بچہ ان کے درمیان سے گزر جاتا، دونوں ہاتھوں کے ادھر کے اور ادھر کے درمیان بیٹھتے تھے قعدے میں۔ اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونیاں اپنے جسم سے الگ رکھتے تھے تاکہ یہ جوڑ کونی سے لے کے مونڈھے تک کا، دوش تک کا یہ جو جوڑ ہے یہ زیادہ جسم سے نہ ملا رہے اور ہوا اس کو کراس کرتی رہے اور پسینہ پیدا نہ ہو تاکہ اس سے بو نہ آئے۔ یہ تھی حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں۔ اور بھی چیزیں ہوں گی لیکن ایک ان میں سے یہ بھی تھی۔ پھر انہوں نے نواں فرق بیان کیا، انہوں نے کہا کہ عورت مردوں کی طرح نہیں بیٹھے گی، وہ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ جب سجدہ کرے گی تو ترتیب سے چل رہے ہیں نا، رکوع کے بعد سجدہ آ گیا تو
تو انہوں نے فرمایا، تحریر فرمایا کہ سجدے میں عورت اپنے بازوؤں کو کھڑا نہیں کرے گی، اپنے جسم کے ساتھ ملا کر رکھے گی، اور اس کے بعد جب بیٹھے گی تو بیٹھنے کا انداز یہ ہے کہ اپنے دونوں پاؤں کو ایک طرف نکال کے بیٹھے گی۔ یہ وہ طریقہ ہے جو شافعی حضرات کے یہاں مردوں کے لیے بھی یہی ہے، عورتوں کے لیے بھی یہی ہے۔ اور ہمارے یہاں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت زیادہ کارآمد ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھتے تھے تو انہوں نے تشہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ ایک پاؤں بچھاتے تھے، دوسرے پاؤں کو کھڑا کرتے تھے، اس کی انگلیاں پوری طرح مراد یہ کہ قبلے کی طرف ہوتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو 2 رکعتوں کے بعد کا قاعدہ ہے، 4 رکعتیں ظہر عصر وغیرہ وغیرہ، انہوں نے کہا اس طرح دوسرے قاعدے سے جلدی اٹھ کھڑے ہوتے تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تپتی ریت پہ بیٹھ کے۔ اس لیے جو درمیان میں ہوتا ہے نا قاعدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ وہ جلدی اٹھ جاتے تھے۔ اس کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت غالباً ایسے آئی ہے۔ اچھا، 10واں فرق یہ ہو گیا۔ 11واں فرق انہوں نے بیان کیا کہ امام جب بھول جائے تو یہ اس کے لیے سبحان اللہ اور الحمدللہ، سبحان اللہ یا اللہ اکبر یہ الفاظ نہیں کہے گی، بلکہ وہ اپنے ہاتھ پہ ایسے ہاتھ مارے گی۔ یہ تالی نہیں ہے نا، یہ ایسے ہے تاکہ اس تک آواز پہنچے۔ آپ کے ملک کے ایک بہت بڑے مذہبی رہنما اور سیاست بھی، اور یہ تو انہیں حال کسی کو پڑ گیا، وہ ویڈیو بھی ہے تو ہم نے اس میں دیکھا وہ بار بار ایسے کر رہے تھے، تو ہم نے کہا یہ تالی سے بچنے کے لیے انہوں نے ایسے کیا ہے۔ یہ اصل میں وہ وہاں یہ چیز ہے، اگر ان کے علم میں ہو، بہرحال علم تو ان کا ہے، تو یہ چیز ہے کہ عورت آواز نہیں دے گی۔ پھر فرق انہوں نے بیان کیا کہ عورت امامت نہیں کرائے گی۔ مردوں کی امامت میں عورتوں کا کوئی حصہ نہیں، عورت کسی صورت امام نہیں بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزیں حالات کے مطابق کر دی ہیں۔ انسانی زندگی میں یہ اصول ہے کہ کبھی کبھی جواب بالکل صحیح نہیں ہوا کرتا، انسان وقت کو دیکھ کر جو مناسب سمجھتا ہے کہہ دیتا ہے، اس کو ڈیل کرتا ہے۔ بچہ کہتا ہے کہ آپ نے بازار جانا ہے، تو کہتا ہے بیٹے آپ تو یہ کام کریں نا، میں نے جانا ہے یا نہیں جانا پھر بتائیں گے۔ اب اس صحیح جواب نہیں ہے، کہنا چاہیے کہ جانا ہے یا نہیں جانا، لیکن اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اسے بازار کا کہا نا تو اس 10 فرمائشیں یاد آ جائیں گی۔ باپ کہتا ہے اس موضوع کو چھوڑو، اس کو کرو۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایسی چیزیں آئی ہیں، یہ نہیں سمجھتے نا لوگ اس اصول کو۔ اب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جائز ہے کہ ہم یہ کہیں کہ خدا مکان میں ہے، جگہ ہے، یہ عقیدہ رکھنا جائز؟ یہ جن گمراہوں کا عقیدہ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، تو پھر اگلی نسل نے پوچھا کہ عرش بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو جواب دیا گیا کہ 4 انگل عرش بڑا ہے اور اللہ اس سے چھوٹا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا بیٹھا ہے تو کس طرح بیٹھا ہے؟ پھر انہوں نے ہی پوچھا کہ اگر خدا عرش پہ نہیں بیٹھا تو پھر کہاں ہے؟ ایک صاحب ہم سے پوچھنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اگر عرش پہ نہیں ہے تو کہاں ہے؟ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ عرش جو ہے یہ مخلوق ہے، بنائی گئی ہے، یا خالق ہے؟ کہنے لگے مخلوق ہے۔ میں نے کہا ظاہر ہے کہ اگر آپ اسے خالق مانتے ہیں تو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو ہم نے کہا یہ عرش مخلوق ہوئی نا، زمین و آسمان مخلوق ہوئے نا؟ فرمانے لگے بالکل ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا جب یہ نہیں تھے اور عرش بھی اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا نا، تو اس وقت اللہ کہاں تھا؟ فرمانے لگے کہیں تو ہوگا۔ میں نے کہا بس جہاں اس وقت تھا نا وہاں اب بھی ہے، وہیں۔ اس کو فقہا نے لکھا ہے الان کما کان، اللہ اب بھی وہی ہیں جہاں پہلے تھا اس مخلوق کی تخلیق سے پہلے۔ تو اس لیے اللہ کے لیے زمان اور مکان کا ماننا یہ کفر ہے۔ اللہ کے لیے مکان کا مان لے کہ خدا محدود ہے آسمان میں،
کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لمٹس ہیں نا آسمان کی، کوئی نہ کوئی 10 گز 5 انچ 4 فٹ، کوئی نہ کوئی لمٹس ہیں۔ زمان کی بھی تو لمٹس ہیں نا، 1000 سال 10,000 سال 1 کروڑ سال، اور 1 کروڑ سال بعد دنیا فنا ہو جائے گی، تو ان چیزوں کی لمٹس ہیں۔ اللہ زمان و مکان سے ماورا، یہ عقیدہ ہے۔ اب ایک صحابی رضی اللہ عنہ، کوئی بات ہو گئی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے نظر مانی تھی کہ میں ایک مسلمان باندی کو آزاد کروں، تو اس سے آپ پوچھ لیجئے یہ مسلمان ہے یا نہیں۔ تو باندی گونگی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اللہ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اشارہ کیا نا، اللہ کے لیے کیوں اشارہ اوپر کیا جاتا ہے؟ بہتر تو یہ ہے کہ آدمی نہ کرے، لیکن کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جتنی بھی سمتیں اور اطراف سائیڈز آپ بناتے ہیں، سب سے اچھی سائیڈ اوپر کی سمجھی جاتی ہے، نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، پھر ان سے بھی جو مزید سائیڈز بنتی ہیں، سب سے بہتر سائیڈ اوپر کی سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کبھی کوئی آدمی اشارہ کرتا ہے، کبھی کوئی کہتا ہے اوپر والا جانتا ہے۔ اب ہر آدمی کو علم کلام اور فتوے کے شکنجے میں تھوڑی کس دینا ہے کہ تم نے اوپر کا کہا تو اوپر ایک سمت ہے اور سمت محدود ہے، اور اللہ کو تم نے محدود کرا دیا لہٰذا تم کا خارج از اسلام ہو گئے۔ یہ اتنی لمبی بحثیں یہاں تھوڑا ہی ہوتی۔ اس لیے جو محتاط علماء اور فقہا ہوتے ہیں، جنہیں عقیدہ پڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اشارہ نہیں کرتے، بچتے ہیں اس سے کہ علم گہرا ہوتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، ان کے بیٹے عبداللہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے یہ چیز بنائی۔ بعض چیزوں کے متعلق آتا ہے کہ اللہ نے کہا میں نے اپنے ہاتھوں سے ان چیزوں کو بنایا۔ آدم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ خیر یہ تو علم کلام کی بحث، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کے لیے اشارہ کر دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے ناراض ہوئے اور بیٹے عبداللہ کو بلا کے ڈانٹا بھی خوب، اور انہوں نے کہا ایسا بدتمیز ہے کہ اللہ کے اعضاء کا ذکر کرتے ہوئے اشارے کرتے ہو ہاتھوں سے، یہ کیا کیا تم نے؟ اس لیے لوگوں کا جتنا علم اوپر، اسی کے اوپر کی سمت سب سے زیادہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اوپر والا، پھر میں کون ہوں؟ اس نے کہا اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، اشارہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ آزاد کر۔ اب اس میں اللہ اوپر ہے یہ بحث کی جا سکتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمال کی بات کی کہ بس ٹھیک، اس بیچاری کو اتنا ہی پتہ ہے، جنگل کی گاؤں کی رہنے والی، اسے کیا اتنی خبر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں حدیث میں آئی ہیں، وقتی طور پر فرما دیا اچھا ایسے کر۔ حج میں بھی ایسے ہی ہوا ہے، کسی نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اب حج میں دیکھیں نا ترتیب ہے، ترتیب کیا ہے؟ ہاں سب سے پہلے رمی ہے، اس کے بعد نہر ہے، پھر حلق ہے، سر کے بال منڈوانا، اور پھر طواف زیارت۔ رن حت فقہا اسے یہ لکھتے ہیں، رے سے مراد رمی، نون سے مراد نہر قربانی، ہے سے مراد حلق، اور تو سے مراد طواف۔ یہ جو چاروں چیزیں ترتیب میں ہمارے حنفی فقہا اس پہ زور دیتے ہیں، یہ اب چلو حدیث میں، حدیث میں آتا ہے ما من شیئن قدم و اخر، کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری حج میں آ کے کسی نے کہی ہو کہ اللہ کے رسول میں نے بال پہلے کٹوا دیے اور رمی بعد میں کی، اور میں نے فرض کر لو طواف پہلے کر لیا اور بال بعد میں کٹوائے۔ ما من شیئن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آیا قدم و اخر، جس نے جو بات کہی الا وقال فلا حرج، آپ نے کہا کوئی حرج نہیں، ہو گیا حج، تمہارا بھی ہو گیا، اس کا بھی ہو گیا، اس کا بھی ہو گیا۔
وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ پہلا تو موقع تھا لوگوں کا حج کرنے کا، اور ٹوٹے پڑے تھے لوگ، 1,00,000 سے زیادہ آدمی اس حج میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کس کو فتویٰ دیتے کہ تمہارا حج بھی نہیں ہوا، تمہارا بھی نہیں ہوا، تمہارا بھی نہیں ہوا، اور مناسک حج کی تعلیم ہی کہاں ہوئی تھی؟ اس لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض چیزوں میں ایسے کر دیتے تھے، حدیث میں ہر جگہ آیا۔ اسی لیے حنابلہ اس کے قائل ہی نہیں ہیں، حنبلی فقہا اس کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں آگے پیچھے جو مرضی کرو سب جائز۔ حنفی فقہا نے اس میں ترتیب رکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں تو آیا الا وقال فلا حرج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آپ نے کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ، ہو گیا حج، تمہارا بھی ہو گیا، تمہارا بھی ہو گیا۔ حنفی فقہا اس کے جواب میں یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مناسک کی تعلیم ہی نہیں ہوئی تھی، جنگلوں گاؤں سے لوگ آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے تھے، نئے نئے مسلمان تھے، تو کہاں ایسے ہو سکتا تھا؟ اس کی ایک تیسری بھی مثال بھی دوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں فرمایا ہے، کسی اور کو رعایت نہیں دی۔ آپ نے فرمایا علی جس شخص پہ غسل واجب ہو جائے اس کے لیے مسجد میں آنا جائز نہیں ہے سوائے تمہارے اور میرے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ واحد آدمی ہیں جن کو حالت جنابت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے کی اجازت دی تھی، خود مستثنیٰ فرمایا۔ کون کو یہ کہہ سکتا ہے کہ کیوں کیا، کیا کیا؟ تو اس لیے یہ چیزیں شریعت میں ہیں۔ اب ایک عورت آتی ہے، صحیح حدیث میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تمہارے ہاں مرد کوئی نہیں نا تو اپنے نوکروں کو جمع کر کے خود ہی نماز پڑھا دیا کرو۔ حویلی میں وہ رہتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں کیسے آتی، اور ان کے غلام نے انہیں مار بھی دیا تھا، تو وہ اپنی حویلی میں اس وقت جو بھی موجود ہوتے تھے نوکر چاکر ان سب کو کھڑا کرتی تھی، نماز پڑھا دیتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم پڑھا دیا کرو۔ اب یہ اس کو قاعدہ کلیہ بنانا ہے کہ عورت کی امامت جائز ہے، پھر اس کو بھی قاعدہ کلیہ بناؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ غسل واجب ہو تو بھی مسجد میں آ جا کرو، تو اس سے کوئی پرواہ نہیں، پھر اس کو بھی قاعدہ بنا لو۔ کرنا کیا ہے آخر؟ اس لیے یہ جو انہوں نے لکھا ہے نا کہ عورت کا حق امامت میں نہیں ہے، اس ایک واقعے کے علاوہ کبھی ایسے ہوا ہے کہ عورتوں نے امامت کی ہو؟ پھر چلے جاتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فوج کی قیادت کی تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ وغیرہ ان کے انڈر تھے۔ بھائی وہ معاملہ اور تھا، یہ معاملہ اور ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تشریف لے گئی ہیں، انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے خود کہا ہے مذاکرات میں کہ ہم عثمان کے خون کے لیے آئے ہیں، بس اتنی بات تھی اور وہ لڑائی چھڑ گئی، غلط فہمی ہوئی دونوں طرف، اور جو قاتل تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے یا اس میں حصہ لینا ادھر بھی چلے گئے ادھر بھی چلے گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے زبیر کو اٹھایا اور فرمایا زبیر میرے ساتھ چلو اور میرے لشکر میں آ کے دیکھو تم ایک تماشا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کون ہے جس نے عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین کو شہید کیا ہے، اور میرا ارادہ ہے کہ میں ان سے قصاص لوں۔ 10,000 سے زیادہ تلواریں نکلی، انہوں نے کہا ہم نے کیا قتل عثمان۔ کیا کرتے؟ فساد اس پیمانے پہ پھیل گیا۔ انہوں نے کہا زبیر یہ ہے صورتحال، تم لوگ کہتے ہو کہ امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ لیا جائے، میں کس کس سے بدلہ لوں؟ یہاں تو یہ صورتحال بنی ہوئی۔ انہوں نے فرمایا میں کس کس سے بدلہ لوں، یہاں تو یہ صورتحال بنی ہوئی۔ تو نتیجہ یہ کہ زبیر رضی اللہ عنہ خاموشی سے واپس آ گئے، اور جب ادھر والوں نے ادھر تیر چلائے رات کی روشنی میں اور ادھر سے سمجھے کہ حملہ ہو گیا، انہوں نے جوابی تیر چلانے شروع کیے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا انا للہ پڑھی، اور ان کا علی تم اس سے وعدہ کر کے گئے تھے، یہ انہوں نے کیا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے، سوئے ہوئے تھے، اور انہوں نے تلوار لی کہ لڑائی شروع ہو گئی ہے، اور انہوں نے کہا اللہ میں برات کا اظہار کرتا ہوں، ہم نے عثمان کے خون میں کوئی حصہ نہیں۔
یہ غلط فہمی ہو گئی جو ہو گئی، اس کو آپ نماز پہ اس واقعے کے علاوہ ہے کیا؟ عورتوں نے امامت کی کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ خلفائے راشدین کا سارا زمانہ گزرا ہے، ایسے ایسے فاضل صحابہ رضی اللہ عنہم امہات المومنین سے آ کے مسائل پوچھتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی نے کہا کہ جاؤ اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھو اور مجھے بھی آ کے بتانا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ رہتی کہاں تھی؟ مسجد نبوی میں ایک نے صبح کی نماز کے بعد بیان شروع کر دیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس سے کہو چپ کرے یا آہستہ بولے، یہ میرے سونے کا وقت ہے، اور اگر آئندہ ایسے ہوا نا تو میں عمر سے شکایت کرواؤں گی، انہیں بتاؤں گی تاکہ تمہارا علاج ہو۔ ساتھ ہی تو رہتی تھی، 58 ہجری تک حیات رہی ہے، ایک دن ایسا نہیں ہوا کہ ام المومنین نے نماز، کچھ بھی نہیں۔ اسی یہ نیا فتنہ اب اٹھا ہے کہ عورتیں نماز پڑھائیں گی، امامت کرائیں گی، عورتیں اب امامت کرانے لگی ہیں۔ حدیث میں آئے یار، حدیث میں تو یہ بھی آیا اور حدیث میں تو وہ بھی آیا، اسی لیے جی چاہتا ہے کہ کبھی 25-30 احادیث بخاری شریف سے نکال کے نا سامنے رکھوں کہ حدیث میں تو یہ بخاری میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان رفع یدین کرتے تھے، اس پہ بھی عمل کر لو۔ اب سوائے اہل تشیع کے اب یہ کہیں نہیں رہا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت، اسی یہ انہوں نے کہا کہ عورتیں ان کا امامت میں کچھ نہیں، بہت زور لگا کر، بہت سوچ سمجھ کے کئی فقہا نے کئی مرتبہ بحث کر کے علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر میں ایک چیز لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ لڑکیوں کا حفظ اسی لیے زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، وجہ اس کی یہ ہے کہ مہینے میں کچھ دن اس پہ آتے ہیں، وہ قرآن پڑھ نہیں سکتی، نتیجہ یہ کہ قرآن کچا پڑ جاتا، پھر وہ آہستہ آہستہ بھول جائے گی، اس لیے بچیوں کا حفظ کرنا زیادہ کچھ اتنا نہیں مانا گیا۔ فقہا نے کہا جو حفظ کرتی ہیں اس کا کیا کرنا ہے، امامت تو ہے نہیں، تراویح پڑھا نہیں سکتی، قرآن زبانی سنائے کیسے؟ تو انہوں نے پھر ایک تجویز دی، انہوں نے کہا عورتوں کے درمیان کھڑی ہو، آگے مصلی پہ نہ جائے، اور وہ کھڑے ہو کے تراویح میں قرآن پاک اونچی آواز سے پڑھیں، اور دوسری جو حافظات ہیں وہ اس کا قرآن سنیں اور اس طرح نماز پڑھ لیں، اس کی گنجائش انہوں نے نکالی۔ امامت پھر بھی عورت کی نہیں۔ ختم نبوت کو ماننا ہے یا نہیں ماننا؟ کیا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابھی کسی اور نبی نے بھی آنا ہے والعیاذ باللہ؟ خدا نے یہ سارے احکامات قیامت تک کے لیے دیے ہیں، اگر یہ احکامات قیامت تک کے لیے نہ ہوتے تو ایک نئے نبی کی ضرورت بھی تھی، پھر وہ آتا، اور فقہا نے جتنا اجتہاد کیا ہے اس اجتہاد کی کوئی بنیاد ہے، ایسے تھوڑا ہی ہے کہ جو جی میں آیا کہہ دیا فتویٰ دے دیا۔ فقہا کے اجتہاد کی جو بنیادیں ہیں وہ قائم ہوں گی تو مجتہد کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اجتہاد کرے۔ ہر چیز حدیث سے ثابت، حدیث سے یہ بھی ثابت کر لینا کل کو کہ بھینس حلال ہے، یہ بھینس کس قاعدے سے حلال ہے بھیا؟ کوئی طریقہ ہوگا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بھینس نہیں تھی۔ یہ گرم پانی سے وضو جائز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گرم پانی سے کبھی وضو نہیں کیا۔ یہ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں کی روایت ملتی ہے کہ امیر المومنین نے پانی گرم کروایا اور وضو کیا، چین سے ایک برتن آیا تھا اور وہ برتن آگ پہ رکھنے سے بھی نہیں ٹوٹتا تھا، چائنا کی چیزیں آتی تھیں اس زمانے میں بھی، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس پہ پانی گرم کرا کے وضو کیا۔ پھر گرم پانی سے بھی کل کو وضو نہ کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کیا تھا۔ بھینس کو بھی حرام قرار دے دینا، آخر کسی بنیاد پہ تو بھینس حلال ہوئی ہوگی نا، جائز۔ وہ جو بنیاد ہے نہ وہ کتاب ہے نہ سنت ہے، وہ کچھ اور ہے۔ مجتہد ایسے مسائل کو اس طرح سے حل کرتا ہے، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے امامت نہیں ہے عورت کے لیے۔ اگلا ایک فرق بیان کیا ہے کہ وہ تکبیرات تشریق نہیں کہے گی۔ تکبیرات تشریق کا مطلب یہ ہوا
ایک تو تکبیرات ہیں جو 5 دن مردوں کو پڑھنی ہوتی ہیں، 9 ذی الحج سے لے کے 13 ذی الحج کی عصر تک نا، عورتیں ان تکبیرات کو پڑھیں گی، عورت ہے، مرد ہے، مسافر ہے، مقیم ہے، سب برابر ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر وہ عید کی نماز کے لیے جائیں گی تو جاتے ہوئے عید کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عید پہ، میٹھی عید پہ آہستہ آواز سے تکبیرات کہتے تھے، اور جو بڑی عید جسے عید الاضحیٰ آپ کہتے ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے تکبیرات کہتے تھے۔ تو عورتیں اگر جائیں گی تو اپنی آواز بلند نہیں کریں گی اور مرد اپنی آواز بلند کریں گے، یہ فرق۔ اگلا فرق لکھا ہے کہ انہوں نے کہا عورت کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اس کا انتظار کرے کہ صبح ہو جائے، روشنی پھیل جائے، مرد انتظار کرے گا۔ اس لیے مردوں کو صبح فجر کی نماز بس 20-25 منٹ پہلے پڑھنی چاہیے، ہمارے ہاں یہی ہے۔ یہ جو ہے نا کہ کسی کی نماز نہ ہو تو وہ پھر غسل کر کے دوبارہ نماز پڑھ لے، اتنا وقفہ ہونا چاہیے، یہ لکھا ہے عام طور پہ کتابوں میں، ہمیں تو آج تک کوئی نہیں ملا کہ جو اتنا غافل ہو جائے کہ غسل فرض اور فجر کی نماز آ کے پڑھ لے، ایک موہوم چیز ہے۔ اس لیے فجر کی نماز بس 20-25 منٹ پہلے پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ، اس میں لوگوں زیادہ ثواب ہے، جتنا فجر کو آگے کر کے تاخیر کر کے پڑھو گے اس میں زیادہ ثواب ہے۔ ایک تو سونے کا موقع بھی مل جاتا ہے، وقت ہوتا ہے، دوسرے آدمی تاخیر سے اٹھتا ہے، نیند پوری ہو جاتی ہے، تو پھر دن سے ہی کام وہ جو ہے شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال جو بھی اس کی حکمت ہو، عورت کے لیے یہ حکم نہیں ہے، وہ تو جو ہی صبح صادق ہوئی اپنی نماز پڑھے اور بس ختم ہو گئی، اس کے لیے یہ حکم نہیں۔ عورت جہری نماز میں قرات جہر سے نہیں کرے گی، اس لیے کہ اگر وہ ایسے کرے گی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس کی لمبی بحث ہے، اس میں نہیں پڑھتے، لیکن جب امامت ہی نہیں کرے گی تو جہر کیا؟ اور اس کا یہ بھی مطلب ہے دوسرا کہ جب مغرب، عشاء اور فجر 3 نمازیں پڑھے گی تو مرد اگر اکیلا نماز پڑھے، جماعت رہ گی اکیلا نماز پڑھے، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ جہر سے پڑھے، اتنی تو آواز ہو جو اپنے کان سن۔ مغرب ہوئی، مسجد میں آیا، گھر تھا کوئی کام، تو مرد کے لیے یہ ہے کہ اتنی آواز سے پڑھے، اس کو زیادہ ثواب ہے۔ عورت کی نماز اگر ایسے ہو گئی تو عورت جیسے حقیقت میں نماز پڑھتی ہے وہ ایسے ہی نماز پڑھے گی، اگرچہ اسے تاخیر ہو گئی اور وہ فرض کیجئے جماعت سے نماز پڑھنا چاہتی تھی، جماعت اس کی نہیں ہوئی، تو وہ آہستہ آواز سے نماز پڑھے گی۔ عورت کی آواز ستر ہے یا نہیں، عورت کی آواز چھپی ہوئی ہے یا نہیں، اس پہ فقہا کی بحث ہے، لیکن سچی بات حقیقت میں یہی ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہ یہ آپ کے گھر کوئی مانگنے آئے کوئی چیز، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، تو اس سے ایسی بات ایسے بات نہ کرنا کہ تمہاری آواز میں لوچ پیدا ہو، نرمی ہو۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، وگرنہ یہ جو آنے والے مرد ہیں نا تمہارے گھروں میں، یہ کوئی غلط امید تم سے لگا بیٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بات نہ کرنا، اگر عورت کی آواز پردہ ہوتی نا تو اللہ منع کر دیتا کہ بات ہی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بات کرو، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ڈھنگ کی بات، مناسب بات، صاف بات۔ اس لیے عورتیں جو فون سنتی ہیں اگر وہ صحیح بات کرتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عورت کی آواز حقیقت میں قول کے مطابق اس کا پردہ نہیں۔ یہ ساری تفصیل جو شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ پھر بحث چھیڑ دیتے ہیں کہ حدیث میں تو نہیں آیا، حدیث میں تو نہیں، یہ نہیں آیا۔ حدیث صرف بخاری میں ہی آئی ہے اور کہیں نہیں آئی، حدیث صرف مسلم اور ترمذی میں ہی آئی ہے اور کہیں نہیں آئی۔ یہ حدیث کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ۔ حدیث کی کیا ایک ہی قسم ہے؟ ہوش کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بس جو کچھ کہا اور کیا اور سکوت، یہی حدیث ہے۔ صحابی رضی اللہ عنہ کہتا ہے نا، اگر تابعی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا
اور تابعی ہو سکا ہو صحیح آدمی، اس کی روایت حدیث نہیں ہے، نہ کرے، یہ ظلم نہ کرے۔ تابعی جب کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا تو لا محالہ اس نے کسی صحابی کو دیکھا ہے، سنا ہے، حضرت سے تعلیم دی ہے۔ صحابی کون ہے ہمیں نہیں پتا بھی، وہ تابعی ہے، اس کی شخصیت پہ بحث کرو، وہ جھوٹا ہے نہیں مانتے، وہ سچا ہے اس کی بات مانی جائے گی۔ آپ تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس کے بعد جو الفاظ ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد وحدہ لا شریک لہ، یہ تابعی کا اضافہ ہے۔ ہم سب مانتے ہیں تابعی کے اضافے کو، ہم کہتے ہیں حدیث میں تو نہیں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدہ لا شریک لہ کے الفاظ کہے ہوں، لیکن ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ایک تابعی سکا آدمی ہے جس نے روایت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب اس کے درمیان اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کون سے صحابی تھے ہمیں نہیں معلوم، لیکن تابعی جب حدیث بیان کرے وہ حدیث مرسل کہلاتی ہے۔ یہ دیکھ لینا اصول میں اس کا کیا نام ہے، وہ حدیث مرسل کہلاتی ہے، اور ایسی حدیث قابل تسلیم ہوتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، وہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا تو امام ابو حنیفہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ کون ہے؟ پڑھی کیا ہے تمہیں اتنا ڈھونڈنے کی، ڈھونڈ لو، تحقیق کر لو، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پہ بحث کرو یہ آدمی صحیح ہے یا غلط۔ اب تابعی کی بات کرتے ہیں، تبع تابعی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہہ دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے، بحث مالک پہ کیجئے کہ مالک نے کس سے سنا ہے اور انہوں نے کس صحابی سے سنا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امام مالک کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کم سے کم دو واسطے ہونے چاہیے، ایک ان کا استاد کوئی بھی تابعی ہو، اور پھر صحابی رضی اللہ عنہ، یہ دو آدمی ہونے چاہیے۔ ہم کہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ کا کہہ دینا کافی ہے یار، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولے۔ حسن بصری سے پوچھا گیا، وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن بصری تو تابعی ہیں، انہوں نے کہا مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسے بیان کرتا ہوں، میرے اور ان کے؟ دیکھو جب کسی میری جملے میں یہ آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے 500 سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے سنا۔ میں کس کس کا نام لوں؟ اور جہاں تھوڑے ہوتے ہیں پھر میں کسی کا نام لے دیتا ہوں۔ ہمارے نزدیک یہ حجت ہے، دلیل ہے، ہمارے نزدیک تو تبع تابعی بھی دلیل ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا بھری پڑی ہے ایسی چیزوں سے، 600-700 روایات ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مختلف کتابوں میں، موطا کے علاوہ بھی مالکی حضرات روایت کرتے ہیں، ہم اسے حجت اور دلیل مانتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتا ہے ہم دلیل مانتے ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہاں دیکھیں یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے۔ انہوں نے کہا، ان سے پوچھا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے انہ سئل عن صلاۃ المرأۃ، ان سے پوچھا گیا کہ حضرت عورت نماز کیسے پڑھے گی؟ تو انہوں نے کہا تجتمع وتحتفظ، عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی اور اپنے آپ کو جھکائے گی۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو دین کی سمجھ نہیں تھی، یا پھر کہہ دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سند لاؤ، ہم کہتے ہیں ابن عباس کا کہہ دینا بس کافی ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ پہ اعتماد اٹھانا ہے۔ یہ دوسری روایت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کو معمولی آدمی تھے، ابراہیم نخعی اور ان کے بعد اسود اور علقمہ اور پھر عبداللہ ابن مسعود اور عمر اور علی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چین بنتی ہے۔ ابراہیم اتنے بڑے آدمی تھے کہ حنفی فقہ میں رکن رکین پورے ستون ہیں۔ نخعی کا کچھ کہہ دینا معمولی بات تھوڑا ہی تھی، یہ ہیں ان کے ماموں چچا اسود علقمہ، یہ سارے بڑے لوگ۔ کسی نے پوچھا کہ اسود
اور علقمہ دونوں تھے، ان میں بڑا کون تھا؟ اس نے جواب دیا، اس نے کہا اسود بڑے تھے علقمہ سے۔ کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اسود نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنے مخالفین کے خلاف جم کے تلوار چلائی تھی، لڑے تھے، علقمہ نہیں لڑے تھے۔ ان کا اسود سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ چونکہ جہاد میں شریک ہوئے ہیں وہ افضل تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی معیت کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ابراہیم نخعی اتنے دور شہرت سے اور ان چیزوں سے نماز پڑھاتے تھے اپنی مسجد میں، اور ستون کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے۔ اس زمانے میں ایک اصطلاح تھی کہ فلاں آدمی ستون کے ساتھ ٹیک لگاتا ہے، یعنی ستون کے ساتھ مسجد کے ٹیک لگانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ لوگوں آؤ اور مجھ سے کتاب سنت کوئی چیز سیکھو۔ اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے، اور جہاں 3 سے چوتھا آدمی ہوا اٹھ کے چل دیتے تھے، کوئی آ جائے چل دیتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت اللہ نے اتنا علم دیا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اتنے لوگ آنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے شہرت سے نفرت، میں نہیں چاہتا میں کسی سے ملوں یا میرے پاس کوئی آئے، بس میری طبیعت ہی ایسی ہے، میں ملنا نہیں چاہتا۔ جنازہ وفات کے وقت فرمایا کہ زیادہ لوگوں کو اطلاع نہ کرنا، بس جنازہ میرا پڑھ دینا۔ 7 یا 8 آدمی اس ہستی کے جنازے میں شریک ہوئے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے، لیکن آدمی اتنا بڑا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کی گردنیں اس کے سامنے جھک جاتی تھیں جب وہ فتویٰ دیتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا ابراہیم سے کہ عورت نماز کیسے پڑھے گی؟ تو انہوں نے کہا اذا سجدت، عورت جب سجدہ کرے گی تو اسے چاہیے کہ اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے ملا دے، اور اسے چاہیے کہ دونوں اس کی رانیں جو ہیں اس پہ اپنے پیٹ کو رکھے۔ یہ کھل کے سجدہ کرنا اس کے منافی ہو گیا نا۔ اب ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ نے کس سے سنا ہے؟ ہم کہتے ہیں کسی سے بھی سنا ہو تم ابراہیم پہ بات کرو، یہ آدمی سچا ہے یا جھوٹا ہے، یہ آدمی کیا ہے؟ انہوں نے یقیناً صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے سنا ہوگا۔ یہ ان کے ماموں وغیرہ، ماموں تھے یا جو بھی رشتہ داری تھی ان کی، یہ اسود اور علقمہ کوئی معمولی آدمی تھے؟ یہ جاتے تھے مدینہ منورہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے تھے کہ سناؤ فتویٰ کیا ہے، تمہارے ابن مسعود نے کیا فتویٰ دیا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ عجیب ہی بات ہوئی، 5 ان کے شاگرد ہیں جن سے پوری فقہ حنفی دنیا میں پھیلی، اور 5 کے 5 معذور۔ ایک نابینا تھا، ایک لنگڑا تھا، ایک گونگا تھا، بہرحال جو بھی ہم نے ایک جگہ اس کو ریکارڈ کروایا ہے پورا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ جہاں بحث کی ہے وہ کئی بیانات ہیں، شاید 50-60 بیانات ہوں گے، اس کے آخر پہ ہم نے اسے ریکارڈ کروایا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ دلیل ہے اس کی کہ اللہ کسی معذور سے بھی کام لینا چاہے نا تو خدا ان کے فیض کو کہاں کہاں پہنچاتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ معذوری ہے اس کی اور کیا کرے گا، خدا کا فضل شامل حال ہو جائے تو پچھلوں کو اٹھا کر پہلی صف میں لے آتے۔ یہ ابراہیم نخعی ہیں، یہ مجاہد ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ عنہ فرمایا کہ میں مکروہ سمجھتا ہوں آدمی کے لیے کہ وہ جھک کر اتنے سجدہ کرے ایسے کہ اس کا پیٹ اس کی رانوں کو چھونے لگے۔ اذا سجدہ، جب وہ سجدہ کرے، اور اسے چاہیے کہ ایسے نہ کرے جیسے عورتیں سجدہ کرتی ہیں۔ عورتیں اس کے برعکس سجدہ کرتی ہیں۔ مجاہد کون ہے؟ مجاہد تابعی ہے۔ مجاہد کہتے ہیں میں نے 20 مرتبہ قرآن پڑھا ہے تفسیر سمیت عبداللہ ابن عباس، اور مجاہد کو کسی نے اطلاع دی کہ مجاہد آپ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پڑھا ہے، اور ابن مسعود یہ کہتے ہیں منبر پر بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم دنیا میں وَلَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ، جو لوگ مجھے جانتے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے، انہیں پتہ بھی ہے، وَلَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ، جنہوں نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا ہے، ان کی صحبت میں دیکھا ہے، مراد یہ تھی ان کی۔ میں کہا وہ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں ابن مسعود سے زیادہ، مجھ سے زیادہ قرآن کو کوئی جانتا ہوتا تو خدا کی قسم میں اس کے پاس جاتا قرآن پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، میرے پاؤں ٹوٹ جاتے تو میں گھٹنوں کے بل جاتا۔
راوی کہتا ہے میں جلسے تقریر میں حضرت کی بات میں نے سنی، جا کر میں نے 16 صحابہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آج انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے ممبر پہ بیٹھ کے، آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کا 16 کے 16 جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا وہ صحیح کہتا ہے، وہ ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ مجاہد سے کسی نے کہہ دیا، مجاہد آ گئے، مجاہد کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ مجھے تفسیر پڑھائی تو مجھے تمنا ہوئی کہ ابن مسعود نے ایک مرتبہ میں اتنا علم دے دیا جو عبداللہ ابن عباس 20 مرتبہ پڑھ کے ان سے مجھے اتنا نہیں ملا۔ علم تھا نا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایسے تھوڑے ہی تھے، وہ جب اسلام بالکل جوان لڑکے تھے، بھی تو داڑھی بھی نہیں اتری تھی اور چرا رہے تھے بکریاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ یہ حضرات تو کہا دودھ دے دو، ابن مسعود نے انکار کر دیا، ان کا میں کیسے دودھ دے سکتا ہوں، کافر مالک تھا، ابن مسعود خود بھی مسلمان ہو سکتے ہیں، تو ان کا حضرت یہ تو مالک کی بکریاں ہیں، دودھ نہیں دیا۔ یہ امانت کا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند آیا، آپ نے میں ایسی بکری لے آؤ جس کا دودھ ابھی نہ آیا، انہوں نے ایک چھوٹی بکری پیش کر دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تھنوں پہ ہاتھ رکھا، یہ آپ کا معجزہ تھا کہ اس میں دودھ آ گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بڑا حیران ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلایا اور مجھ سے پہلی بات یہ فرمائی کہ معلم الخیر، عبداللہ تم تو استاد ہو، عبداللہ تم معلم ہو، عبداللہ تم خیر کی تعلیم دینے والے ہو۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ عبداللہ کے ساتھ جڑ گیا، ساری زندگی تعلیم پہ عبداللہ نے لگا دی رضی اللہ عنہ، بہت بڑے آدمی۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، مجاہد کہتے ہیں میں ایک مرتبہ حضرت سے پڑھنے گیا، ایک مرتبہ پڑھا تو میں نے کہا کاش میں نے وہ جو 20 مرتبہ پڑھا ہے نا اس سے یہیں آ جاتا تو اچھا تھا۔ یہ مجاہد کہتے ہیں کہ عورت ایسے کرے گی۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ کہنا کہ عورتوں کے لیے کوئی حدیث ہی نہیں ہے، یار بات کرو مجاہد کی کہ مجاہد سچے تھے یا جھوٹے تھے، بات کرو مجاہد کی روایت کی، ایسے ہی گمراہی کی باتیں۔ اصل کانٹے کی بات کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اصول کا اختلاف ہے، ہمارے اصول کا اختلاف یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اور خلافت راشدہ کو اور تابعین کو اور تبع تابعین کو اگر ان کی روایت باقی روایات سے نہیں ٹکراتی تو حجت اور دلیل مانتے ہیں، اس سے مسئلے کو ثابت کرتے ہیں۔ اور اہل تشیع اور اہل حدیث وہ کہتے ہیں صحابی کچھ بھی کہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے اگر خلاف ہے ہم نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں صحابی کا قول حجت نہیں، تابعی دور کی بات ہے نا، ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بات کو بھی نہیں مانیں گے۔ ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ان کی کوئی بات ٹکراتی ہے ہم صحابہ رضی اللہ عنہ کے مانیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑ دیں۔ وجہ یہ ہے کہ صحابی پاس تھے، وہ انہیں ثواب کی ہرس نہیں تھی، وہ ثواب نہیں چاہتے تھے، انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو چھوڑا ہے نا تو کچھ سوچ سمجھ کے چھوڑا ہے، عین ممکن ہے اس لیے چھوڑ دیا ہو کہ یار یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص ہے۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو نکاح کا پیغام بھجوانا چاہا تھا، کسی نے سمجھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، شادی ان کی خصوصیت ہے، اسے نہیں کیا۔ آج بھی ایک چیز میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حافظ ابن حجر نے کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں پر سوکن نہیں لائی جا سکتی، اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اس رشتے پہ فرمایا کہ دیکھو اللہ نے جو چیز حلال کر دیا ہے میں حرام نہیں کرتا، جو حرام ہے میں حلال نہیں کرتا۔ علی اگر چاہتے ہیں کہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کریں، میری بیٹی کو چھوڑ دیں، میری بیٹی کو میرے پاس بھیج دیں۔ علی کو نہیں پتا جو چیز فاطمہ کو تنگ کرتی ہے وہ مجھے بھی تنگ کرتی ہے، انہیں نہیں پتا جو اسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے بھی۔ یہ ساری باتیں کل گزر چکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں پہ سوکن نہیں آ سکتی تھی۔ یہ جواب ہے ان تمام انگریز مستشرقین، ان لوگوں کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس معاملے میں بھی اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں اپنی تو اتنی شادیاں کر لیں کچھ نہیں، اور اپنی بیٹی پہ معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نہ باشد، اپنی بیٹی پہ سوکن آنے لگی تو علی طلاق دے دے بھی، آپ نے اب خود بھی تو اتنی کی ہے نا، علی کو کیوں اجازت نہیں تھی؟ یہ جواب ان کے لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی خصوصیت، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے،
اس کے باوجود عمل نہیں کرتا. جب عمل نہیں کرتا تو کچھ تو سوچا ہوگا نا کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل چھوڑ رہا ہے. یقیناً اسے کچھ نہ کچھ معلوم ہوگا. بس ہم اس پہ اعتماد کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اس حدیث صحیح ہے, ٹھیک ہے اسے چھوڑ دو, اور صحابی رضی اللہ عنہ کی بات پہ عمل کرو, کیونکہ اگر ثواب اس حدیث پہ عمل کرنے میں زیادہ ہوتا تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ خود ہی نہ عمل کر لیتے. یہ بنیاد. اس لیے جو فرمایا ہے کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے, یہ فرق اس اصول کے تحت ہے کہ شیعہ اور اہل حدیث یہ دونوں نہیں مانتے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو. ہم کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ تو بہت بڑے تھے, تابعی اور تبع تابعی بات کرو بھئی, ان کی بھی ہم مانتے ہیں. اگر آدمی سچا ہے نا کوئی حرج نہیں, اس سے دین میں وسعت پیدا ہوتی ہے, اس سے دین میں فتوے مختلف ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہر ایک کو موقع ملتا ہے عمل کرنے کا.